بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس ترجمۃ القرآن کلاس میں آج ہم استعاذہ سے گفتگو شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب لا ریب قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ اس آیت کریمہ میں جو فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، جب قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم ہے، یہ استحبابی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے مستحب ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے، لیکن حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم وجوبی ہے، لہٰذا ہر قراءت میں واجب ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، خواہ وہ قراءت نماز میں ہو یا غیر نماز میں۔ نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ فتاوی شامی میں یہی مرقوم ہے، اور تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی سنت ہے۔ تفسیر خازن میں اسی طرح لکھا ہے۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کا آغاز تسمیہ سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، لیکن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ تمام قرآنی صورتوں کے شروع میں سوائے سورہ براءت، سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے، لیکن کسی بھی جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی صورت کا حصہ نہیں ہے۔ یہ دو صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت مستقل آیت نہیں ہے، بلکہ ایک آیت کا حصہ ہے۔ سورہ نمل میں ہے، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، تو اس مقام پر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ قرآنی صورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے وہ محض دو صورتوں میں فرق کرنے کے لیے ہے، اور چونکہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے متعلق کنفرم یہ نہیں ہے کہ یہ دو الگ الگ صورتیں ہیں، بلکہ اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔
بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورہ توبہ سورہ انفال ہی کا بقیہ حصہ ہے، جبکہ بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورہ توبہ الگ طور پر ایک سورت ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے اس سورت کو الگ نام تو دے دیا گیا، لیکن اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی تاکہ دونوں طرح کی روایتوں کی رعایت کی جائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تسلسل کے ساتھ تلاوت کی جائے گی، سورہ انفال ختم ہوگی، سورہ توبہ شروع ہوگی، تو درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں، جب تلاوت کا آغاز ہی سورہ توبہ سے ہو رہا ہو تو پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، جس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ علامہ ابن جریر طبری نے لکھا ہے جامع البیان میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنی کو مقدم کر کے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ ہمیں چاہیے اپنے تمام اقوال، افعال اور اہم کاموں کو اللہ تعالیٰ کے مقدس ناموں سے شروع کیا کریں۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ کھانے پینے، ذبح کرنے، جماع کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، الغرض ہر جائز کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ بجھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن کو ڈھانکتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص عمل تزویج کے وقت ازدواجی حقوق ادا کرتے وقت بسم اللہ پڑھے اور کہے اے اللہ ہم کو شیطان سے محفوظ رکھ، اور جو اولاد ہم کو عطا کرے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا، تو اگر اس عمل میں ان کے لیے اولاد مقدر کی جائے گی تو اس کو شیطان کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ نے عمر بن ابی سلمہ سے فرمایا، اے بیٹا بسم اللہ پڑھو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، اور آپ نے فرمایا شیطان ہر کھانے کو حلال کر لیتا ہے ما سوا اس کھانے کے جس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو۔ حضرت عثمان بن ابو العاص نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ جب سے مسلمان ہوا ہوں جسم میں درد رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار بسم اللہ پڑھو اور 7 بار پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ تمام احادیث صحیح ہیں۔ امام ابن ماجہ اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی آدم بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی شرمگاہوں اور شیاطین کے درمیان بسم اللہ حجاب بنتی ہے۔ مطلب اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بیت الخلاء میں داخل ہو تو اس کی شرمگاہوں پر شیاطین کے اثرات نہیں پہنچنے پاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو پہلے بسم اللہ پڑھتے پھر اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں۔ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ رب العزت ان حروف کی برکت سے اس شخص کو
جہنم کے عذاب دینے والے 19 فرشتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ روم کے بادشاہ قیصر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، افاقہ نہیں ہوتا، کوئی دوایا بھیج دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی، وہ اس ٹوپی کو پہن لیتا تو آرام آ جاتا، ٹوپی کو اتار دیتا تو سر کا درد پھر شروع ہو جاتا۔ حیران ہوا، ایک دن اس نے وہ ٹوپی کھول کر دیکھ لی تو اس میں کیا دیکھا کہ ایک کاغذ ہے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ کچھ کافروں نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ ہمیں آپ اسلام کی طرف بلاتے تو ہیں، دعوت اسلام دیتے ہیں، کوئی ایسی نشانی ہمیں دکھائیں جس سے اسلام کی سچائی ہم پر ظاہر ہو جائے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر منگایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پی لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اللہ رب العزت کے اذن سے بالکل صحیح سلامت رہے اور زہر نے آپ کے وجود میں کوئی اثر نہ کیا، جس کو دیکھ کر، اس نشان کو دیکھ کر مجوسی لوگ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کہا واقعتاً اسلام سچا دین ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے مضامین کی طرف توجہ کریں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے اپنی حمد و ثنا، ربوبیت، مالکیت، رحمت، استحقاق عبادت، توفیق خیر، بندوں کی ہدایت، توجہ اللہ، اختصاص عبادت، استعانت، طلب رشد، آداب دعائے صالحین، آداب دعا، صالحین کے حال سے موافقت، گمراہوں سے اجتناب و نفرت، دنیا کی زندگی کا خاتمہ، جزا اور روز جزا کا مفصل بیان کیا ہے، جملہ مسائل کا اجمالاً بیان کیا ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے حمد کو ذکر کیا، الحمدللہ رب العالمین، جس سے بندوں کو یہ تعلیم دی کہ ہر کام کی ابتدا میں جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اسی طرح ہر کام کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بجا لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کبھی تو واجب ہوتی ہے جیسے خطبہ جمعہ میں، کبھی مستحب ہوتی ہے جیسے خطبہ نکاح اور دعا اور ہر جائز کام کے شروع میں، اور کبھی سنت مؤکدہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا، جیسا کہ ہر کھانے پینے کے بعد، چھینک آنے کے بعد بھی حمد کے کلمات زبان سے نکالنا مستحب اور سنت مؤکدہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیات میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، یہاں تک عقائد کا بیان ہے۔ اس میں کسی عمل کا بیان نہیں ہے، صرف عقیدے کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد اگلی چوتھی آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اور استعانت کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدائی آیات میں عقائد کی وضاحت کی، عقیدے کا کنسپٹ دیا اور پھر عمل کی طرف رغبت دلائی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ اعتقاد، عقائد کی درستگی عمل کی درستگی پر مقدم ہے۔ پہلے عقیدے کو ٹھیک رکھنا ضروری ہے، اس کے بعد عمل کی اصلاح لازم اور ضروری ہے۔ اعمال جس قدر بھی کثیر ہوں، نفیس ہوں، دائمی ہوں، مستقیم ہوں، لیکن اگر عقائد میں درستگی نہ ہو تو ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ عقیدے کی درستگی کے بغیر عمل کی اصلاح بے فائدہ ہے۔ عقیدے کی درستگی حاصل کرنے کے بعد پھر عمل کی اصلاح اور اعمال صالحہ کو بجا لانا نفع بخش کام ہے۔ عمل کی درستگی سے پہلے عقیدے کی اصلاح یعنی اپنے مائنڈ کو کلیئر کرنا، مائنڈ کو سیٹ کرنا، یہ عقیدہ ہے۔ جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو، مائنڈ سیٹ نہ ہو، تب تک عمل درست نہیں قرار پائے جاتے۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی شخص، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار آپ کو اپنے گھر انوائٹ کرے، دعوت دے اور پرتکلف اہتمام کرے آپ کی دعوت میں، آپ کے لیے رنگا رنگ کے کھانے ہوں، آرام کا خیال ہو، ہر طرح کی آسائش مہیا ہو، لیکن وہ سیدھے منہ سے آپ کے ساتھ بات نہ کرے، نہ اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ہوں آپ کے ساتھ ہم کلامی کے وقت، تو کیا اس کا یہ پرتکلف اہتمام آپ کسی بھی خاطر میں لائیں گے؟ یا آپ کو اس کے پرتکلف کھانوں میں کوئی لذت ملے گی جب اس کا اپنا رویہ، اس کا مائنڈ جو ہے وہ آپ کے بارے میں کلیئر نہ ہو اور وہ صحیح انداز میں آپ کے ساتھ گفتگو بھی نہ کرے، اس کا مائنڈ سیٹ نہ ہو، آپ کے بارے میں کوئی اچھے خیالات وہ نہیں رکھتا، تو پھر اس کے اس پرتکلف دعوت کو آپ کیا سمجھیں گے؟ اسی طرح اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں اچھے اچھے اعمال کے نذرانے بھیجنے سے پہلے میری ذات کے بارے میں، میرے رسولوں کے بارے میں، میرے فرشتوں، میری کتابوں کے بارے میں اپنا مائنڈ سیٹ کرے۔ جب تک اس کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا تب تک ان اعمال کی کوئی ویلیو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں ہوگی۔ عقیدے کو درست کرنا مائنڈ کو سیٹ کرنا ہے۔ اسی مفہوم اور اسی درس اور اسی سبق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات سے اپنی امت کو باور کروایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، سارے کے سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ کریں۔ اگر ہم 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ساری رات کھڑے قیام کرتے ہیں، لیکن ذہن یہ ہے کہ لوگ ہمیں عابد و زاہد کہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں اس عبادت کا کوئی بھی درجہ، کوئی بھی ویلیو نہیں ہوگی۔ اسی طرح جہاد ہے، تلاوت ہے، کوئی بھی عمل ہے، جب تک مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا، جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا، جب تک نیتیں ٹھیک نہیں ہوں گی، تب تک کسی عمل کا کوئی صلہ نہیں ملنے والا۔ تو سورہ فاتحہ کی
ابتدائی 3 آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے مائنڈ سیٹ کرنے والے پہلو بیان کیے ہیں اور عقائد کو بڑی نفاست اور اجمال کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم انہی اسباق، انہی عقائد اور انہی نظریات پر گفتگو کریں گے جو ان آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو تعلیم فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن پاک کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے، اس کو اپنی عملی زندگی میں پوری ویلیو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری یہ ادنا سی کاوش اپنی پاک اور بلند بارگاہ صمدیت میں قبول فرما کر ذریعہ آخرت بنائے، خاتمہ بالخیر کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس لیکچر کو، اس سبق کو حصول ثواب کی نیت سے اپنے موبائل میں، اپنی لسٹ میں موجود جو گروپس ہیں، جو متعلق رابطہ نمبرز، کنٹیکٹس ہیں، ان پر شیئر کریں تاکہ قرآن پاک کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔